اب آگے بڑھتے ہیں اور وہ مضمون مکمل کیا، نیا یہ انہوں نے واقعہ شروع کیا، اور وہ یہ کہ اب بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ جیسے جبر کر کے عیسائی یہودی بنا رہا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس شیر خوار بچہ ہے چھوٹا سا، اور وہ اس کو لایا گیا ہے، اور اب اس بچے کو اس آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اصحاب اخدود والا تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے اس کا ذکر۔ یکزنی بطفل آورد آن جہود، پیشے آن بت و آتش اندر شعلہ بود۔ یکزنی، زن کہتے ہیں عورت کو فارسی میں، زن مشہور ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں زن مرید، جمع ہے زنان، زنان خانہ، عورتوں کی رہنے کی جگہ یا مستورات ہوں، پردے کی جگہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنان خانہ۔ تو یہ یک زنی، ایک عورت بطفل آورد، اس کے بچے کے ساتھ لے کر آئے، آن جہود، وہ یہودی اس کو لے کر آیا، بلوایا ہے بچے کے ساتھ، پیش آن بت، اس بت کے سامنے، وآتش اندر شعلہ بود، اور اندر جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اندر آگ بھڑک رہی ہے، وہ وہاں پہ قریب ہے، اور ادھر یہ بت آگ کے کنارے پہ رکھا ہوا ہے، اور اب اس عورت کو لایا گیا ہے، اور اس سے کیا کہا جا رہا ہے، گفت اے زن پیش ان بت سجدہ کن، سجدہ یہ آن بت نہ کرد، نہیں، ورنہ در آتش بے سوزی بی سخن، کہ اس سے کہا گفت اے زن پیش ان بت سجدہ کن، کہ اے عورت اس بت کو سجدہ کرو، اس کے آگے جھکو، ورنہ در آتش بسوزی بی سخن، ورنہ تمہیں اس آگ میں جھونک دیا جائے گا اور اس آگ میں جلا دیا جائے گا، سجدہ کرو۔ یہ اس نے اس کو ڈرایا اور اس کو مجبور کیا۔ بھئی یہ لمحات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ہم نے اس پہ پہلے گفتگو کی ہے، اور بعض صحابہ کرام کے واقعات بھی بیان کیے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ السامی رضی اللہ عنہ کا یہ ایسی واقعہ تھا، پورا لشکر جو ہے وہ رومیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور رومی بادشاہ اسی طرح ان کو آگ میں ڈال رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ تو خیر، یہاں پر ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں دوبارہ، اگر ایسی سچویشن ہو جائے کسی کے ساتھ کہ کوئی جو ہے وہ مجبور کیا جائے اور اس کو مارنے یا کاٹنے کی دھمکی ہو، اور اس سے یہ مطالبہ ہو یا اس قسم کا کوئی بھی مطالبہ ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا ہم اس کی بات کو مان لیں اور جان اپنی بچا لیں؟ اس کی اجازت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں ایک رخصت کا پہلو ہے، رخصت ہے، اور آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور آپ جو بات وہ کہلوا رہا ہے وہ بس اوپر سے کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، دل ایمان کے ساتھ پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے، اور آپ اوپر سے وہ بات کر دیں اور جان بچا لیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے والدین کو شہید کیا گیا مکہ مکرمہ میں، اور وہ اسلام کے پہلے شہید تھے، ان کے والدین، یاسر ان کے والد تھے اور سمیہ ان کی والدہ تھی۔ پھر حضرت عمار کو بھی بہت ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ، اور ان سے یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات مانو اور یہ اپنے منہ سے ادا کرو، وہ نہیں مانتے تھے۔ پھر بہت زیادہ جب ہو گیا تو ایک دن ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی، تو چھوڑ دیا گیا،
جب انہوں نے وہ بات کہہ دی تو پھر چھوڑ دیا ان کو. لوگوں نے کہا عمار نے کفر کر دیا، عمار نے کفر کر دیا، عمار کافر ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ان عمارا ملیا ایمانا، عمار تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، عمار کافر نہیں. ان عمارا ملیا ایمانا الی مشاشیہ، ایسا بھرا ہوا ہے جیسے اس کی ہڈیاں تک پوری، جسم پورا اس کا بھرا ہوا ہے، پر ہے ایمان سے، اندر ایمان موجود تھا. پھر ماشاءاللہ قرآن بھی نازل ہو گیا، آپ نے بھی یہ بات فرمائی اور قرآن بھی آ گیا. اور وہ جو جہاں اجازت ملی ہے پہلی دفعہ اسی رخصت کی، وہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ وَقَلْبُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر وہ شخص کے جو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن رہا، تو اس کو مستثنیٰ کر کے استثناء دیا کہ ایسے شخص کافر نہیں ہوگا، اس کو اجازت ہوگی جو مجبور کیا گیا. مجبور کرنے کا مطلب وہی ہے کہ یا تو جان سے مارنے کی دھمکی ہو یا اعضا کاٹنے کی، اور اس کے علاوہ کہ اگر کوئی دھمکی ہے ویسے ہی تو اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے. اور یہ جو جان سے مارنے کی دھمکی ہے یہ بھی بالکل سیریس ماحول میں ہونی چاہیے، یعنی اسے یقین ہو کہ یہ باقی ایسا کر دے گا. یہ نہیں کہ انسان کو لگ بھی نہیں رہا اور ایسا ہے بھی نہیں اور محض باتیں ہو رہی ہیں اور انسان خامخواہ ایمان کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. اچھا یہ تو ہے رخصت کا پہلو نا، یہ شریعت کی مہربانی کرم نوازی کہ یہ ہم کمزور لوگوں پہ اللہ نے کرم فرما دیا اور یہ رخصت ہمیں عطا فرمائی ہے. لیکن ایک پہلو دوسرا جو ہے اس پہ ڈٹے رہنے کا وہ بھی ہے، ہاں وہ عزیمت کہلاتا ہے. تو اس پہ اگر کوئی چلے اپنے فیصلے سے تو اس کی بھی اجازت ہے اور وہ افضل ہے، وہ یقیناً افضل ہے. وہ انسان کا ظاہر ہے بہت بڑی ہمت والا کام ہے اور انسان کی قربانی ہے، جیسا کہ لوگ ہوئے ایسے بھی صحابہ میں ہوئے اور بعد میں بھی لوگ ہوئے. تو وہ راستہ افضل کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ ہے، تو اس پہ آدمی چلنا چاہے تو چلے. مگر جو رخصت پہ چل رہا ہے یا چلنا چاہتا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں ہے، اس پہ کوئی تان نہیں ہوگا، نہ ملامت ہوگی، اور اسلاف پہ تو بالکل بھی نہیں. ہاں کوئی بھی جو ہے اسلاف پہ انگلی نہ اٹھائے. جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو اعتراض کرتا ہے وہ ظالم ہے اور وہ گناہ گار ہے. تو یہاں پر یہ اب واقعہ دیکھیے بڑے دلچسپ موڑ آئے گا آگے. تو وہ عورت سے کہا گیا کہ گفت ای زن پیش ان بت سجدہ کن والنظر آتش بسوزی بی سخن. اس سے کہا گیا کہ اس میں سجدہ کرو اس بت کو ورنہ تم آتش یعنی آگ کے اندر جلائی جاؤ گی. بود آن زن پاک دین و مؤمنہ سجدہ آن بت نہ کرد آن مکینہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پاک دین والی مومن عورت، پاک دین یعنی توحید کا دین، شرک سے پاک اور تمام توہمات سے پاک، ایسا پاک دین رکھنے والی مومن عورت وہ سجدہ کہاں سے کرے گی؟ سجدہ آن بت نہ کرد، اس نے اس بت کو سجدہ نہیں کیا. آن موقنہ، اس یقین رکھنے والی مومنہ خاتون نے، موقنہ معنی یقین رکھنے والی. طفل ازو بستر در آتش در فگند زن بترسید و دل از ایمان بکند. پھر جناب یہ ہوا کہ اس کے بچے کو لے کر اس کے ہاتھ سے آگ میں پھینک دیا. چھوٹا سا بچہ معصوم وہ لے کر آگ میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا اس کو آگ میں. یہ بہت سخت وقت ہو جاتا ہے جناب، اور ایک ماں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے
ایک جانور میں بھی دیکھو تو ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، جانور بھی قربانی دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو بچاتے بچاتے. اب یہاں تو ماں ہے، انسان ہے. تو جب پھینک دیا، زن بھی ترسید و دل از ایمان بکند، اور ڈر گئی، اور دل جو ہے ایمان سے اب جیسے اکھڑ سا رہا تھا. اب ایمان کا معاملہ ہلنے لگا تھا، اور اس کو یہ خیال آنے لگا کہ یہ کیا، میرا بچہ چلا گیا اور میں اب چھوڑ دوں پھر ایمان. تو یہ جب اس کی کیفیت ہوئی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں خواست تا او سجدہ آرد پیش بت، بانگ زد آن طفل کنی لم امت. اس نے جیسے ہی چاہا نا کہ اب سجدہ کر ہی لوں بت کو، کیا کروں، میرا تو بچہ ہی چلا گیا تو بچے کو تو بچاؤں. تو اس نے یہ سوچا اور سجدہ کرنے کی ایک جیسے اس کو اندر میلان سا پیدا ہوا. بانگ زد آن طفل، اس بچے نے وہیں سے آواز دی، انی لم امت، میری ماں میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انی لم امت، میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہاں سے اب جو مضمون بنے گا، سبحان اللہ، اب جو وہ بچہ اپنی ماں کو جو اب دعوت دے گا، آ ذرا تو بھی آ جا. میں ایک شعر بیچ میں چھوڑ دوں گا تاکہ وہ تسلسل جو ہے نا قائم رہے. وہ اندر آ کا جو ہے نا بڑا زبردست ایک سلسلہ بنا ہے یہاں پر. اب بچہ دیکھو کیسے بار بار کہہ رہا ہے، اندر آ مادر کے من اینجان خوشم، گرچہ در صورت میان آتشم. کان اندر. ابھی اس کا ترجمہ مفہوم کرتے ہیں. پھر کہتا ہے اندر آ مادر ببین برہان حق، تا ببینی عشرت خاصان حق. پھر کہتا ہے اندر آؤ آب بین آتش مثال، از جہانی کاتشست آبش مثال. پھر کہتا ہے اندر آ اسرار ابراہیم بین، کو در آتش یافت ورد و یاسمین. 4 دفعہ کا اندر آ. اے ماں تو باہر کیا کر رہی ہے، تو بھی اندر آ جا. یہ جو دعوت دے رہا ہے اندر آنے کی، اس کو جو کچھ مل گیا ہے وہ بتا رہے ہیں ان شعروں میں کہ وہ اندر کیا پا چکا ہے. اب اپنی ماں کو سمجھے. دیکھیں نا کیسا ایک انداز اختیار کر کے دنیا کے سامنے اتنی بڑی غیب کی ایک حقیقت کو کیسا مؤثر بنا کے، پریکٹیکل بنا کے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں بچہ کہتا ہے اندر آ مادر کے من این جان خوشم، اے میری ماں اندر آ جا تو بھی، کہ میں اس جگہ بڑا خوش ہوں، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میں تو بڑا خوش ہوں، باہر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں خوش ہوں. اچھا جی، وہی انداز ہے نا جب وہ سورہ یاسین میں جب حبیب نجار کو پکڑ کے مار دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا شہادت کے بعد؟ کاش یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک فرمایا اور کس چیز کے بدلے مجھے بخش بھی دیا اور مجھے مکرمین میں داخل کر دیا. کاش میری قوم کو پتہ چلے. وہی دعوت ہے. آؤ تم بھی کٹ مرو، لڑ جاؤ باطل سے، گھبراؤ نہیں. یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی تو میری طرح وہ بھی سر دھڑ کی بازی لگا دیتی. بچہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہی انداز ہے قرآن کا. تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہاں بہت خوش ہوں، گرچہ در صورت میان آتشم، اگرچہ میری ماں صورت میں تو ایسا ہے میں آگ میں ہوں، لیکن یہ صرف صورت میں ہے، یعنی بظاہر آگ میں ہوں، حقیقت میں تو میں بڑی خوشیاں منا رہا ہوں یہاں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں اور بڑا سکون اور راحت پا رہا ہوں. پھر کہتا اندر آ مادر ببین برہان حق، اور تو آ تو صحیح اندر،
تجھے حق کا، رب ذوالجلال کی دلیل کا پتہ چلے گا، باہر نہیں پتہ چلے گا. دیکھ میں نے دیکھ لیا، اندر آ دیکھ، میں یہ رب تجھے یہاں دکھائے گا کہ وہ کیسا حق ہے. وہ اپنی قدرت کا معجزہ دکھائے گا، وہ اپنی بات کی صداقت تیری آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا کہ اس کی راہ میں مرنے والے کیا پاتے ہیں. تو اندر آ اور برہان حق کو اندر آ کے خود ملاحظہ کر لے. تاب بینی عشرت خاصان حق، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ جو اس کے سلیکٹڈ بائی گاڈ ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، وہ کتنے مزے کی زندگی گزارتے ہیں. تو ادھر آ تو صحیح، تجھے پتہ چلے گا کہ اس کے خاص بندوں کی کیا بات ہے. تاببینی، تاکہ تو دیکھ لے عشرت خاصان حق، اہل حق جو حق بندے ہیں، حق کے خاصان ہیں، خاص ہیں، اس کے مقرب ہیں، تو وہ کیسی اچھی زندگی گزارتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے کیسی زندگی دیتے ہیں؟ بہت ہی اچھی، عمدہ. پھر کہتے ہیں اندر آؤ آپ بین آتش مثال، اندر آؤ آپ بین آتش مثال، از جہانی کاتش آبش مثال. اے میری ماں تو اندر آ اور تو دیکھ، یہاں تو ایک چیز دیکھ، آگ کی صورت میں پانی دیکھ. آگ کی مثال ہے، اوپر آگ ہے، اندر پانی ہے. دیکھ تو رب کی قدرت یہاں پہ. اب باہر کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں آگ ہے، اور ہم سے پوچھ ہم کیسے پانی کی چشموں میں سیر کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اندر آؤ آب بین آتش مثال، دیکھ پانی دیکھ جو آتش مثال ہے، یعنی آگ کی صورت ہے. از جہانی کا آتش است آبش مثال، اس جہان سے اس جہان میں آ جا تو کہ اس جہان میں پانی کی صورت میں آگ ہے. جناب بالکل پلٹ دیا معاملہ. تو جہاں ہے وہاں کا پانی بھی آگ ہے، اور میں جہاں ہوں یہاں کا آگ بھی پانی ہے. بظاہر آگ ہے جس میں ہمیں اتار دیا گیا، مگر اندر دیکھ وہ بات، یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. جب چلے گئے تو کیا حکم آیا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. خبردار جو ابراہیم کا ایک بال بھی جلایا. وہی فرما رہے ہیں از جہانی کا تشست آبش مثال، اس جہان سے کہ جس میں پانی جو ہے وہی آگ ہوتا ہے. اب یہ استعارہ ہے، یہ کنایا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری تکلیف دنیا کو نظر آ رہی ہے وہ تکلیف نہیں ہے. ہمارا سلسلہ یہیں سے چینج ہو جاتا ہے کہ جب حق کے راستے میں ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی وہ. اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی لذتوں میں گم کر دیتا ہے، اپنے قرب کی لذت عطا کر کے. اور دنیا کے لوگ اس سے جدا ہو کر، اس سے غافل ہو کر جن راحتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ مزے نہیں ہیں. یہی اصل تکلیفیں ہیں ان کی، جس کو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارا مزہ ہے، جس کو سمجھا یہ ہمارا حل ہے زندگی کے عقدہ کشائیوں کے سلسلے میں. یہ حل نہیں ہے، یہ ان کے لیے کھائیاں ہیں، ان کے لیے یہ پھندے ہیں. یہ حل نہیں ہے، یہ نکلنے کے راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہیں سب دنیا کی گردشیں، ایسی گردشیں جن سے کوئی نکل نہیں سکتا. اور یہ ترقی نہیں ہے، یہ زوال ہے. بظاہر ترقی کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ بتا دیا پورا دنیا کا اور آخرت کا فلسفہ ہی سمجھا دیا. اور اس پر ہمیں وہ بات یاد آ رہی ہے جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بار بار سنی مکتوبات میں، کہ ہمیں اعلام محبوب میں زیادہ مزہ آتا ہے، انعام محبوب سے زیادہ مزہ اعلام محبوب میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اعلام کہتے ہیں درد اور تکلیف سے گزارنا، جو دنیا کا ہے اصول ہے، بیماری، تکلیف، درد، مشقت. تو یہ بھی حق کی طرف سے، اسی کی طرف سے آزمائش ہے. اور پھر
ساتھ نعمتیں بھی، مال دولت، خوشیاں، راحت، آسانیاں وغیرہ وغیرہ، تو وہ فرما رہے ہیں ہمیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم اس کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم خالص ہو جاتے ہیں۔ خالص کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نفس الگ ہو جاتا ہے، نفس وہ نہیں چاہتا پھر، اور جو انعام ہوتا ہے نا محبوب کا، اس میں نفس شامل ہوتا ہے، نفس شریک ہوتا ہے۔ تو اب نفس جب شامل ہے تو حق کے ساتھ خالص کہاں رہیں گے پھر؟ حق کے ساتھ خالص وہی رہے گا جو اپنی تکلیف پہ راضی ہو کے چلے گا، اس کا نفس اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ صرف نفس سے الگ ہو کر اکیلا ہی حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جو صبر کر رہا ہے، جو راضی ہے، جو پھر بھی اس کو یاد کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس، تو اس میں نفس کا کام نہیں۔ وہ تو نفس تو منافق ہے جو عہد میں بھاگ گیا تھا۔ ہاں 300 منافق دیکھا معاملہ سخت ہو رہا ہے، بھاگے۔ تو ایسے ہی ہمارا نفس ہے، بھاگ جاتا ہے فوراً۔ اور شیطان بدر میں بھاگا، جب دیکھا نا فرشتے آ گئے، جبریل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، بھاگا وہاں سے۔ یہی نفس کا حال ہے، جہاں بھی زد پڑے گی نا بھاگے گا وہاں سے، کبھی ساتھ نہیں چلتا وہاں۔ تو اس لیے حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں کہ ایلام کے اندر اس لیے ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، زحمت میں زیادہ مزہ آتا ہے نہیں؟ بڑی زبردست بات ہے یہ بات جو ہے نا، یہ کسی ایٹمی طاقت سے کم نہیں ہے، بتا دوں میں۔ ہاں، اس کو محض وہاں رکھ کے مت چھوڑ دیجیے گا کہ صوفیوں کی باتیں ہیں۔ وہ تصوف جو پیچھے تاریخ میں اگر آپ نے لاک کر کے چھوڑ دیا ہے نا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، یا کسی کوئی خاصہ بنا کے کسی بزرگ کے حوالے کر کے آ گئے، بھئی آپ کا ہی کام ہے، آپ کی نہیں۔ یہ بے شک ان کے مقامات ضرور خاص ہیں، ہم اس کو تصور بھی نہیں لا سکیں گے تصور میں، لیکن وہ اس کے اندر جو پیغام ہے، وہ زندگی کا ایک ایسا دھارا ہے کہ اس کے اگر پہلے قدم پہ بھی آپ کھڑے ہو گئے نا، تو آپ کی دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہ زندگی کی ایک لائف لائن، پوری لائف لائن ہے، پہلے قدم سے لے کے آخری قدم تک۔ تو اس لیے یہ بات ایسی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد حقیقتاً زندہ ہو جائیں گے اگر آپ نے زحمتوں سے، مشکلوں سے اور یہ تکلیفوں سے، صعوبتوں سے دوستی کر لی، تو آپ زندہ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے آپ۔ اور موت جو ہے نا، اس سے آپ مقابلہ کریں گے آخری وقت تک، اتنے آپ مطلب بلند حوصلہ ہو جائیں گے، اور ڈریں گے نہیں بلکہ اس کو محبوب جانیں گے۔ تو اس لیے بہت کام کی چیز ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ایٹمی طاقت ہے انسان کے لیے۔ انسان بس حوصلہ ہارے نہ، اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں، کیونکہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں کبھی موجوں کی روانی میں، جن کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں، جن کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی۔ چغم دیوار امت را کے باشد چن تو پشتی بان، چباک از موج بحر آن کے باشد نو کشتی بان۔ اس کشتی کو کیا غم، کیا فکر، کیا خوف، چباک از موج بحر آن کے باشد نو پشتی بان، نو کشتی بان۔ جس کشتی کے ملاح اور جس کے چلانے والے نوح علیہ السلام ہیں، وہ کشتی کہاں ڈوبے گی؟ اور چغم دیوار امت را کے باشد چن تو پشتی بان، اور اس امت کو، اس کی دیوار کو کون گرا سکتا ہے جس دیوار کو رسول اللہ نے کی پشت نے بچا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس امت کو بچا کر کے، پشت پناہی جس کی کر کے آپ نے اس کو بچایا ہوا ہے، تو بھلا وہ دیوار کہاں سے گرے گی؟ امت کی وہ دیوار کوئی نہیں گرا سکتا، کیونکہ پشتی بان آپ ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے۔ آئیے اب اس میں دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں، اندر آؤ
اندر آؤ آپ بین آتش مثال، از جہانے کا آتش است آبش مثال. اب کہتے اندر آ اسرار ابراہیم بین، کو در آتش یافت ورد و یاسمین. کہتا ہے کہ اندر آ میری ماں، تو اندر آ اور دیکھ تو ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ. اب تک تو سنا ہوا تھا نا سب کے، کیسے آگ میں گئے تھے اور کیا ہوا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، بس سنی سنائی بات ہے نا ساری. آج ذرا دیکھ تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام پہ گزری کیا تھی. اس آگ کے اندر تو بھی آ جا اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ وہ کیا اسرار تھے جو اللہ نے اپنے خلیل کو عطا فرمائے تھے. کو در آتش یافت ورد و یاسمین، اور دیکھ کیسے انہوں نے پھر ورد و یاسمین پائے. آگ میں پھول، یاسمین کے پھول، گلاب کے پھول، یعنی گل گلزار، کیسے گل گلزار پایا تھا یہ تجھے پتہ چلے گا جب تو اس آگ میں اتر جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے پورا ایک سیکوینس تھا یہاں تک، اور کس طرح اس بچے کے ذریعے سے یہ بات بیان کی گئی اور کتنا ایک زندہ کر دیا مضمون میں، کیسی زندگی ڈال دی ہے اور کیسا جوش دلا دیا ہے کہ گویا اتنی مشکل چیز کو ایسا کر دیا کہ اگر آدمی اس پہ غور کرے، پڑھے، بار بار پڑھے، تو بھائی پھر حق و باطل کے کسی مارکے میں پیچھے نہیں رہے گا وہ. اور وہ ایسے سارے مرحلوں پہ انسان جو ہے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا نا. یہ سبق ہے اس کا کہ ڈرو نہیں. بس پھر اگر آخری بھی مطلب بازی لگانی پڑ جائے تو لگا دو، اور اسی کا سارا ہی کمال بتایا ہے کہ جب آخری بازی لگے گی تو راز کھلیں گے. پھر دیکھو معجزے قدرت کے، آگ کیسے پانی بن جائے گی، گل گلزار بن جائے گی، اور خلیل اللہ کی جو شان ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، اور حق کی کرامات تمہیں نظر آئیں گی.